السلام علیکم، عید مبارک۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی عید اچھی گزری ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے فرسٹ ٹائم ایسا ولاگ بنایا اور سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں میری عید کیسی گزری، میری عید پہ کیا ایکٹیویٹیز رہیں۔ پردیس میں جو عید ہے وہ اتنی کوئی خاص تو نہیں گزرتی، ہمیشہ عید ہماری سو کے ہی گزرتی ہے۔ جو لوگ پردیس رہتے ہیں وہ اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہوں گے۔ عید تو ہوتی ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنوں میں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور آنیسٹلی اسپیکنگ اپنے ملک میں عید کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ آلدو عید ہر جگہ سیم ہے، بٹ اپنوں میں جا کے، اپنے ملک میں جا کے ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ پردیس میں آپ ڈفرینٹلی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس بار آنیسٹلی اسپیکنگ لائک رمضان کے اینڈ ڈیز میں آئی ڈونٹ نو مجھے کیا ہوا تھا، میں اتنی زیادہ چپ ہو گئی تھی، اور میں اداس تھی۔ کیوں اداس تھی مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میں بیمار ہو رہی ہوں، مجھے اس لیے ایسا فیل ہو رہا ہے۔ بٹ میں نے انتظار کیا، آج منہ ٹھیک ہوگا، کل منہ ٹھیک ہوگا۔ طبیعت ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، منہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا چل رہا ہے اندر۔ ایک ہلچل تھی اندر، جیسے اندر کوئی ڈیزاسٹر ہو رہا ہے، کچھ چل رہا ہے اندر۔ آئی تھاٹ کہ عید آئے گی تو عید پہ ہم اس کو ڈفرینٹلی کریں گے، موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور عید بھی اچھی اسپینڈ ہو جائے گی۔ ہم نے پلان کیا کہ ہم لانگ ڈرائیو جائیں گے اور جا کے ایک مال بنائے نیا، وہ دیکھ کر آئیں گے ڈیفینیٹلی۔ اور کرنا کیا تھا لانگ ڈرائیو جا کے، باربیکیو کا پلان تھا، پھر وہ کینسل کر دیا، اور پھر یہی سوچا کہ جائیں گے، کھانا کھائیں گے، مال دیکھیں گے، گھومیں پھریں گے اور آ جائیں گے۔ ہم لوگوں نے جیسے ہی اپنا سفر سٹارٹ کیا تھا، میرے ہسبینڈ نے مجھ سے پوچھا کہ تم اتنی اداس کیوں ہو، کیا بات ہے؟ میں فیل کر رہا ہوں کہ کچھ ایک ویک ہو گیا تم چپ ہو، اور ایسا فیل ہوتا ہے تم ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر ہو۔ اور میں نے انہیں یہ جواب دیا کہ مجھے خود میں سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا ایشو ہے، میں خود اسی کھوج میں ہوں کہ مجھے ایکچولی ہوا کیا ہے۔ تو ہم دونوں سوچنے لگے کہ کیا پرابلم ہو سکتی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جو چیز مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اس بار عید بہت اداس تھی، آنیسٹلی اسپیکنگ۔ اس بار کا جو رمضان بھی تھا نا، جب رمضان جا رہا تھا تو مجھے لٹرلی ایسے فیل ہو رہا تھا کہ کچھ چھینا جا رہا ہے، کچھ چھن رہا ہے، اور آئی ڈونٹ نو کہ اگلا رمضان کیسا آئے گا۔ ہم لوگوں کو اگلا رمضان نصیب ہوگا نہیں ہوگا، کیسا وقت آئے گا، کیا ہوگا۔ آنیسٹلی اسپیکنگ اس بار جو رمضان گیا اس میں ایسے فیل ہوا کہ ساری برکتیں چلی گئیں ساتھ، اور جو ایک پیس تھا اندر، جو سکون تھا، اس میں کچھ تہلکا سمجھ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ حالات کچھ خراب ہوں گے، کسی اور طرف جائیں گے، پتہ نہیں دنیا کے حالات کس طرف جانے ہیں اور کیا ہونا ہے۔ اور میرے کہیں نہ کہیں میرے تصور میں اور میری تھاٹس میں فلسطین کے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں، میری دعاؤں میں، میرے دل میں تو وہ رہتے ہی ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا ٹائم نہیں ہوتا جب میرے مائنڈ میں وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں نے کنکلوژن نکالا اس چیز کا، اس اداسی کا، اس عید کے اداس ہونے کا، اور یہ سارا جو ایک ہفتے سے میرا موڈ سوئنگ ہو رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ چل کیا رہا ہے۔ تو وہ جب میں نے چیز فیل کی، وہ یہی تھا کہ میرے اندر اس چیز کی ایک میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ لوگ کیسے عید اسپینڈ کریں گے، یا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ ہم لوگوں کو تو یہ رمضان نصیب ہوا بہت اچھا، الحمدللہ۔ اپنے گھروں میں، اپنی فیملیز کے ساتھ ہم نے اچھے سے سحور، افطار، تراویح، قیام، الحمدللہ سب کچھ کیا۔ لیکن ان بیچاروں کا وہ بھی ہم جیسے لوگ ہیں، اور ہم لوگ اتنے سیلفش ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، اور ہم نے ان کے لیے کوئی آواز بھی نہیں اٹھائی، ہم نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، وہ ہماری طرف صرف دیکھتے رہ گئے۔ اور اب عید آئے گی اور ہم اسی سیلفشنس کے ساتھ ہم عید بھی منائیں گے۔ آلدو ہم نے عید منانی ہی ہے، ڈیفینیٹلی ہمارا اسلامک جو ہے یہ تہوار، اور اس کو ہم نے ڈیفینیٹلی منانا ہے۔ عید سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ ایسا پوسیبل ہے کہ اگر آپ کے جسم کا کوئی ایک پارٹ کٹ گیا ہو اور آپ پھر بھی کسی بھی اوکیزن کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو ہمارے وہ بہن بھائی ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے وہ بہن بھائی ہیں، اگر وہ تکلیف میں ہے تو ہم بھی تکلیف میں، تو تکلیف میں ہوتے ہوئے اوبیسلی آپ عید گزار سکتے ہیں لیکن عید منا نہیں سکتے ہیں۔ عید منانے میں اور گزارنے میں بہت فرق ہے۔ بیکاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے سب کچھ، اور اللہ کی لاٹھی بڑی ہی بے آواز، یقیناً ان کا ٹائم انشاءاللہ ان کو فتح ہوگی اور ان کا ٹائم ضرور آئے گا۔ پھر یہی سوچتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنی عید کا سٹارٹ لیا، اور ہم نکل پڑے اپنے سفر پہ۔ لیکن جیسے ہی سفر پہ نکلے، تھوڑی دیر بعد ہی میں نے وہاں پہ
हॉरिबल किस्म का जो है वो एक्सीडेंट देखा, जिसको मैं एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और बहुत सारी पुलिस एंड एम्बुलेंस सब कुछ था, और जिसको देख के और ज़्यादा दिल लाइक उदास हो गया, और उनके लिए बहुत दुआ भी की। उसके बाद फिर हम लोग ऑब्वियसली जाना तो था ही जहाँ जिस सफ़र पे निकले थे, और फिर लॉन्ग ड्राइव के दौरान बस यही बातें होती रहीं, फ़लस्तीन के बारे में बातें होती रहीं, पाकिस्तान के बारे में बातें होती रहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, और बस इसी तरह ये सब कुछ करते 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 ही हम लोगों का टाइम गुजर गया, और पता भी नहीं चला कि हमारे घर से 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे था। लाइक इट्स नॉट लाइक लॉन्ग ड्राइव, कुवैत बहुत छोटा सा है, तो आप कहीं पे भी बहुत लॉन्ग भी अगर आप जाते हैं तो आप 2 से 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो फॉर अस लाइक ये एक लॉन्ग ड्राइव ही थी, हमारे एरिया से उस एरिया में जाना, और वहाँ जाके एक न्यू मॉल देखना एंड सब कुछ करना। और फिर खैर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, और जब हम वहाँ पहुंचे तो आई थॉट कि पता नहीं कैसा मॉल होगा, और बड़ा उसका मैंने चर्चा सुना था, खैरान मॉल उसका नाम है, खैरान एरिया का नाम है, तो एरिया के नाम से वो मॉल का भी नाम खैरान मॉल है, और जो लोग तो कुवैत में रहते हैं वो अच्छे से जानते होंगे। और बड़ा चर्चा सुना जी, बड़ा अच्छा मॉल है, ऐसे है वैसे है, लेकिन या इट वाज गुड, अच्छा था। कुवैत में ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे मॉल्स हैं कि वो कुछ ज़्यादा कुछ उसमें स्पेशल लग नहीं रहा था, इट वाज गुड ओनली। तो बाकी सब मॉल्स की तरह मॉल था। तो हम लोगों ने वो मॉल देखा और कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाई, और कभी कुछ पसंद आ जाता था, कभी साइज नहीं मिल रहा था, कभी कुछ हो रहा था। तो लाइक इस तरह से बस टाइम थोड़ा सा स्पेंड किया, मॉल चल देखा, उसको फिल्म किया, और फिर मेरा बेटा, ऑब्वियसली बच्चों को तो अपनी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, और मेरे बेटे को वहाँ पे फनलैंड नज़र आ गया। और वहाँ पे फिर जब मेरा बेटा साहब फनलैंड में एंटर हुए तो उन्होंने एंटर होते ही तबाहियां उतार दी, बस ये कर वो कर, ये ले वो ले, ये राइड वो राइड, और बस ऐसे ही बच्चों के साथ। और फिर बाय द वे मैंने भी अपने बेटे के साथ राइड्स किए, और जिसको करके मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ। मैं जो 1 वीक से मैं डाउन फील कर रही थी अपने बेटे के साथ थोड़े राइड्स लेके, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फील हुआ। लेकिन फिर दिल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि मेरी जैसी और बहुत सारी माएँ हैं फ़लस्तीन में, जिनके लिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेगा। और फिर एंड में ये एक राइड था जिसको लाइक मुझे नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है। इसके अंदर एयर होती है और उसका इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो आप जहाँ खड़े होते हैं आपको वहीं पे, जिस लाइक आप पोजीशन में खड़े होते हैं आप वहीं स्टक हो जाते हैं। और फिर ये स्पिनर की तरह इतना तेजी से घूमता है लाइक जिसको मुझे तो देख के चक्कर आ गए। आवाज लेके अगर मैं इसके अंदर होती तो मैं तो शायद वैसे ही मर जाती। तो ये हमारा ईद का टूर था, और ये हमारी ईद की एक्टिविटीज थी, और इस तरह हमारी ईद गुजरी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ।